نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم للہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ سماوات آسمانوں میں، وصینا وصیت کی ہم نے، تاکیدی طور پر حکم دیا ہم نے، قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، اتقوا اللہ کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تکفرو انکار کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، غنیًا مستغنی جس کو دوسرے کی احتیاج نہ ہو، حمیداً قابل تعریف، قابل ستائش، وکیلاً کارساز۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اگر تم نے انکار کیا تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مستغنی قابل تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز۔ مختلف احکام و مسائل اور اصول بیان کرنے کے بعد ان آیات میں ترغیب اور ترہیب کا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، شوق اور رغبت دلائی جا رہی ہے اس بات کی کہ احکامات الہیہ کی پیروی کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ نے ان اصولوں کے ماننے میں فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، اور اگر ان احکامات کو نہ مانا جائے، ماننے کے بجائے انکار کیا جائے، تو یاد رکھو اس چیز کا نقصان خود تمہیں ہی ہوگا، کسی اور کو تم نقصان نہیں دو گے، اپنے آپ کو نقصان دو گے، اور کوئی عقل مند آدمی بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں دیا کرتا، اس لیے فرمایا عقل مند بنو، سمجھدار بنو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تمہیں تو ہر پل اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
فرمایا کہ آسمان ہو یا زمین ہو یا ان میں پائی جانے والی مخلوقات ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی ملکیت ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، تم سب اللہ کے مملوک ہو۔ مملوک کو چاہیے کہ مالک کی ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے، وہی مملوک اچھا ہوتا ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کیا کرتا، اپنے آقا کو خوش رکھا کرتا ہے، اس کے وارے اور نیارے ہو جاتے۔ دیکھیں نا، جو ملازم اپنے آقا کو، اپنے باس کو خوش رکھتا ہے، اس کو اچھا ملازم سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو اللہ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ کے ملازم نہیں ہے کہ اللہ نے رکھا ہے کہ تم ہماری عبادت کر لیا کرو، ہم تو اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہے، بنایا بھی اسی نے۔ کوئی ایک عضو ایسا نہیں ہے جو انسان اپنا خود بنا سکے۔ یہ زبان جس کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، کیا کوئی یہ زبان اپنی بنا سکتا ہے؟ کوئی کسی کی بنا سکتا ہے؟ زبان بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے یہ جو آواز پیدا کی ہے، یہ کوئی آواز پیدا کر سکتا ہے؟ آواز نہیں بنا سکتا۔ یہ جو حروف پیدا ہو رہے ہیں، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں زبان کتنی جگہ میں لگ کے آ رہی ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اگلے دانت پچھلے دانت، ان تمام کے ساتھ یکدم ٹکراتی ہے، اور کتنے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ پیدا کرنا بند کر دے تو کیسے انسان پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا گنگے کو، کیا اس کی زبان نہیں ہوتی؟ اس کے دانت نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الفاظ نہیں رکھے۔ نابینا کی آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھیں تو اس کی بھی ہوتی، لیکن نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ پاؤں سے جو کمزور ہے، پاؤں تو اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن چل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ایک چیز اللہ نے بنائی ہے، ایک ایک چیز اللہ نے بنائی، اللہ نے پیدا کی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے لے بھی سکتی ہے۔ کیا کر سکتا ہے انسان؟ جتنے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ بینائی کم کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ ہم اینک لگاتے ہیں نا، اور کتنے ہیں جن کی بینائی اللہ تعالیٰ ساری واپس لے لیتے، واپس لے لیتے۔ تو اللہ مالک ہے بھائی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جو چاہے کرے۔ تم اللہ کے مملوک ہو، اللہ کی ملکیت میں ہو، مملوک ہو کر نافرمانی فرمایا تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ آقا کا جو حکم آتا جائے، تمہیں تو چاہیے کہ تم تسلیم کرتے چلے جاؤ، تسلیم کرتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ، تو پھر اللہ جا کے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے۔ اور پیچھے فرمایا تھا نا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت دینے والے ہیں، اس لیے کہ اب اس آیت میں فرمایا آسمان زمین ہے جو اللہ کا ہے۔ جب آسمان و زمین اور اس کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عطا فرمائے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں،
صرف اس کے احکامات پر چلنا یہ تمہارا کام ہے، پھر نوازیں گے اللہ تعالیٰ تم۔ اس کے خزانوں کا کیا کہنا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں، اللہ نے ان خزانوں میں سے ایک مٹھی بھری، اللہ نے کما یلیق بشان، جس طرح اللہ کی شایان شان، فرمایا وہی مٹھی اللہ نے تقسیم کرنا شروع کی، جو گزر گئے انہوں نے بھی اسی میں سے کھایا، اسی میں سے استعمال کیا، جو اس وقت لے رہے ہیں وہ بھی اسی مٹھی میں سے لے رہے ہیں، ساری کائنات کھا رہی ہے، ساری کائنات کے پاس خزانے، دولتیں، چہل پہل ہیں، فرمایا وہ اللہ کی بھری ہوئی مٹھی میں سے لے رہے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی اسی مٹھی میں سے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی بھری ہوئی وہ مٹھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بھری ہوئی مٹھی کا یہ عالم ہے، اللہ کے خزانوں کا کیا عالم ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنا فرمایا ایک ایسا حکم ہے جس کا حکم اللہ تمہیں بھی دے رہے ہیں، اور تم سے پہلی امتوں کو بھی اللہ نے اسی کا ہی حکم دیا تھا، ان کو بھی حکم دیا اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یعنی یہ ان احکامات میں سے ہے جو مشترک احکام، دین موسیٰ ہو کہ دین عیسیٰ ہو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دین ہو یا کوئی اور ہو، یا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا لایا ہوا دین اسلام، فرمائیں ان تمام کے اندر جو مشترک چیز ہے وہ ہے ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی، کہ انسان پوری احتیاط کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ کے حکموں پر چلتا بھی جائیں اور اس کا دامن نافرمانیوں سے کسی جگہ آلود بھی نہ ہو، اس کو تقوی کہا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان راستے چھوڑ کے بیٹھ جائے، وہ بھی غلط ہے، چلتا بھی رہے اور اپنے آپ کو بچاتا بھی رہے۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی تقوی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مذاکرہ کیا کرتے تھے، یار یہ بات بتاؤ، یہ بات بتاؤ، معلوم ہونے کے باوجود دوسرے سے جب انسان سنتا ہے تو بات دل پر اثر کرتی ہے، معلوم ہو بات پھر سنتا ہے، دل میں وہ بات پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی توحید کا ذکر کیا، بار بار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، تاکہ یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو پوچھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب سے کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کمال کا، فرمایا امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں،
ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں، بڑے مختصر راستے سے، جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل گزرا ہوں، کیوں نہیں گزرا؟ جی آپ مجھے یہ بتلائیے آپ کیسے گزرتے؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، تاکہ دائیں بائیں جو خاردار جھاڑیاں ہیں میرے کپڑے ان کے ساتھ الجھ نہ جائیں، مجھے نقصان نہ ہو، کپڑوں کو نقصان نہ ہو۔ دائیں بائیں آگے دیکھتے ہوئے پوری احتیاط سے میں وہاں سے گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین تقوی بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے، اس طریقے سے چلتا جائے کہ زندگی میں انسان کا جو دامن ہے وہ گناہوں سے آلود نہ ہو۔ جگہ جگہ یہ جھاڑیاں موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، گناہ کے مواقع موجود ہیں۔ یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، دائیں بائیں ہر جانب جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ بس اپنے آپ کو بچا بچا کر اپنے ایمان کو انسان بچا کر لے جائے، اسی چیز کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ان اتقوا اللہ۔ اور جتنی عبادات ہیں بڑی بڑی، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا تو اس کا مقصد تقوی ہی بیان کیا ہے، تقوی ہی بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا تمہیں متقی بنانا ہے۔ قربانی کیوں ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی سے تمہارا گوشت مطلوب نہیں ہے، خون مطلوب نہیں ہے، کھال مطلوب نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ نے تقوی دیکھا، تقوی ہے۔ حج کا تذکرہ آیا، فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں میری نافرمانی سے بچا کرو، تقوی اختیار۔ جتنی بھی عبادات ہیں مقصود ان سے انسان کو متقی بنانا ہے، متقی بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا، اور اب تمہیں بھی دوبارہ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں ان اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اصل چیز نافرمانی سے بچنا ہے۔ نیکیاں بھی کرے انسان، نیک اعمال بھی کریں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ ورنہ گناہوں کے ڈھیر لگے ہوں اور اس میں انسان نیک عمل کرے تو اعمال کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ جتنی عمدہ دوائی کھا لے، بہترین سے بہترین دوائی کھا لیں، اگر پرہیز نہیں کر رہا تو دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان تہجد بھی پڑھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، اور چھوڑتا گناہ نہیں ہے۔ سود وہ نہیں چھوڑتا، رشوت وہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ وہ نہیں چھوڑتا، خیانت وہ نہیں چھوڑتا، غیبت وہ نہیں چھوڑتا، کیا اثر ہوگا ان کی عبادات؟ اصل چیز تو وہ چھوڑنا ہے۔ اس لیے تقوی کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ترک کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔
فرمایا کہ اگر تم اللہ کا انکار کرو، نہ قدری اور نہ شکری کرو، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہی ہے، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان، اللہ کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں۔ حمیدن، وہ قابل تعریف ہے۔ تو اس لیے آسمان زمین تو ہے ہی اس کا، تم بندے نہیں مانو گے، باقی ساری کائنات اور اس کی مخلوق تو اللہ کی مان رہی ہے نا۔ اور پھر تیسری مرتبہ جا کر پھر فرمایا آسمان زمین اللہ کا ہے، اس لیے کارساز اسی کو سمجھنا ہے۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان زمین میرا ہے، بڑی حکمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں اگلی آیات کے ساتھ میں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور متقی بن کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔